ایجنڈا بنایا جائے. بہت اچھی بات ہے یہ تو. جی مدثر بھائی آپ سٹارٹ کر دیں. السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے. مدثر عباس بات کر رہا ہوں. پی ٹی ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول حسینیہ جان صدر سے, اور جنرل سیکرٹری الحمدللہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے پی پی ٹی اے کی. جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب کا الحمدللہ. اور میری طرف سے تمام دوستوں کو اگین السلام علیکم. اختر بھائی سے میرا کانٹیکٹ رہتا ہے, آپ لوگوں سے آج پہلی دفعہ مخاطب ہوں, اور بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا ہے جس پہ ہم جو ہے نا اپنے مطالبات, اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کو سولو کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو کاوشیں ہیں یہ اختر منیر بھائی کی مرہون منت ہے. انہوں نے بہت پین لیا, بڑے ڈسیز کا دورہ کیا. میں جو ہے نا ان کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو ہے یہ باڈی جو ہے ہماری فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی اس کو ترتیب دیا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, آج تک نہیں ہو سکا. اور اختر منیر بھائی نے اور آپ تمام دوستوں کی محنت سے یہ جو ہے نا ہم آج اسٹیج تک پہنچے, اور انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات جلد منوائیں گے, اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا مل جل کر محنت کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہے نا اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. کائنڈلی دوسرے دوست جو ہے میرے سارا تعارف کروا دیں. میں نے اپنا تعارف کروا دیا, مجھے میٹنگ میں ہے. السلام علیکم. جی میں اختر منیر ملک, چیئرمین پنجاب فزیکل ٹیچر ایسوسی ایشن, مرکزی چیئرمین فرام ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ. یہ جو ہمارا جو تنظیم کا کرائٹیریا ہے یونین کے حوالے سے, یہ جو ہم نے سٹارٹ کی تھی فروری کے اندر, فروری کا مہینہ تھا 2018 میں. تو اکیلے میں نے اس کی پوزیشن سنبھالی اور اس کو سٹارٹ کیا, اور اس طرح چلتے چلتے ہر ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیا. تقریباً 27 لگ بھگ ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیا ہے. تو جا کے ہم نے وہاں پہ باڈی بنائی ہے, تاکہ کیونکہ ہمارے جو رائٹس ہیں آج تک ان رائٹس کے اوپر کسی نے بھی نہیں بات کی. تو اس لیے میرے دل میں آیا کہ ہم اپنی ایک یونین بنائیں جس میں جو ہمارے اسپورٹس سائنسز کے لوگ ہیں, فزیکل ایجوکیشن کے لوگ ہیں. اسپورٹس جو ہے وہ ہمارے اسکولوں کے اندر نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی, اور اس لیے پین لی کہ بھئی ایک تو ہماری جو اسپورٹس ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے تمام اسکولوں کے اندر, اور گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ جو اسپورٹس کے ٹیچرز ہیں وہ پراپر اسکولوں سے اچھے ایتھلیٹ نکالیں اور اولمپکس میں جائیں, اور بڑے بڑے یعنی کہ جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں وہاں جائیں. ایک تو ہمارا یہ ایم تھا. دوسرا جو ہمارے ٹیچرز ہیں اسپورٹس کے, فزیکل ایجوکیشن ٹیچر, ان کی جو پروموشن سٹرکچر ہے نا اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی تھوڑی وہ مل جائے کہ وہ بہتری کی طرف آئیں, وہ ان کا پروموشن سٹرکچر بہتر ہو, اور ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گورنمنٹ تاکہ وہ دل جمی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اپنے ورک کو خوبصورتی کے ساتھ کریں اور آگے بڑھائیں. تو اور ہماری جو سیٹس کچھ کنورٹ تھی فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی اسکولوں کے اندر, وہ مختلف سبجیکٹس میں کنورٹ ہو چکی تھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری سیٹس واپسی آ جائیں, اور جیسے ہم اپنے جو جاب لیس ہیں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, جیسے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی جابس ہوں, اور جیسے زیادہ جو ہے نا یہ جابس جو ہیں کریٹ ہوں فزیکل کی, تاکہ وہ جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکیں, اور پراپر ایک ہمارا ایک سٹرکچر بنایا جائے تاکہ ہم اس کو خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کے چلیں. جی عابد بھائی. جی السلام علیکم. آواز میری آ رہی ہے سر؟ ہلو. جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم.
सब मेंबर्स आप लोग ठीक ठाक है माशाल्लाह। तो अख्तर भाई ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, जो हमारा मैनिफेस्टो है या कि हमने जो हमारे गोल है वो उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया इन शॉर्टली। तो बस यही मसाइल है, आप लोग सब लोगों को पता है। तो बाकी आप लोगों की हेल्प चाहिए इसमें, ताकि आप सब लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने डिस्ट्रिक्ट में सब लोगों को इसके लिए मुतहर्रिक करें, ताकि हम आगे चल सकें। क्योंकि ये माशाल्लाह अख्तर मुनीर साहब की ये सारी मेहनत और काविश का नतीजा है कि उन्होंने, हर बंदे को पता था कि हमारे मसाइल क्या है। ये इसमें कोई बात नहीं कि किसी को कोई पता नहीं कि हमारे मसाइल क्या है, बेशुमार मसाइल है। सब लोग माशाल्लाह, आप लोग एजुकेटेड है, आप लोगों को पता है कि क्या, और आप लोगों को हल का भी इनका पता है। लेकिन जब तक हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि हम कहते हैं कि ना, जब तक बच्चा रोता नहीं ना, माँ भी उसको दूध नहीं देती। तो अपने मसाइल को हल करने के लिए हमें निकलना होगा, और सब लोगों को इसमें अपनी जो हिम्मत ताकत है वो उसमें हिस्सा डालना होगा। तो बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मीटिंग हो, जो भी इसमें जो जूम मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो, इसमें अपना टाइम जरूर निकालें और अपना जो जितनी उसकी वसत ताकत है वो इसमें लाजमी अपना हिस्सा डालें। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे मसाइल दूर नहीं कि हम अपने मसाइल हासिल कर सके। हमारे जो SST का है कैडर लेना, वो भी डायरेक्ट जो सिलेक्शन है हमारी, वो भी प्रमोट होना, वो भी, और जो स्पोर्ट्स के हमारे मसाइल हैं, या कि हमारे जो एक्स्ट्रा जो दिए हुए हमारे PT साहबान को, जो उन्होंने एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में दी हुई है, वो आप सब लोगों को पता है, वो दूर नहीं कि हम उनको अचीव ना कर सके। तो बाकी यही है कि हम निकलेंगे तो तभी हमारा ये काम होगा। जी, नेक्स्ट मुदस्सर अब्बास साहब है या इकबाल साहब है, या कि सोहराब खान साहब माशाल्लाह आ गए, बड़े एक्टिव हमारे मेंबर है। वो मैं कहूँगा सोहराब खान साहब को मैं दावत दूंगा कि सर वो फाइनली अपने जो व्यूज है ना वो शेयर करें। जी सोहराब खान साहब। जी अच्छा आकिब साहब शुक्रिया। जी सोहराब खान साहब, आपका मेरा ख्याल है नेट का कोई प्रॉब्लम है, इशू आ रहा है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। इकबाल साहब को मौका दे दे, इकबाल साहब को। जी इकबाल कमयाना साहब। मैं बात करूंगा, मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि हमारी जी 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 आए हुए मेरे पास इकबाल साहब को मौका दे दें। जी जरूरी था, मैं मीटिंग में तो आ चुका हूँ। जी मेहरबानी साहब, ठीक हो गया। लेकिन ये ना कि आप सब दोस्तों को जी इकबाल कमयाना साहब फ्रॉम साहिवाल, ये माशाल्लाह बड़े हमारे साहिवाल के एक्टिव मेंबर है, ये सीनियर मेंबर है इकबाल कमयाना साहब। वालेकुम अख्तर मुनीर मलिक साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी आवाज आ रही है सर। जी इकबाल कमयाना साहब, आवाज जी सर आ रही है। बोले आप। आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही सर, बोले आप। हाँ तो बड़ा जी आपकी मेहनत है, लगन से मेहनत से आपने ये काम शुरू किया है। अल्लाह ताला अख्तर मुनीर मलिक को, सब भाइयों को इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, हिम्मत से इस काम पर मामूर हो। आप सबसे पहले हमारा जो फिजिकल टीचर है ना मेरे भाई, उसको काम पर रिक्वेस्ट करें, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी इज्जत बनाए, अपनी फील्ड को समझें, अपने काम में महारत हासिल करें, ताकि जो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, जो आदमी काम करता है, लोग उस इदारे के उसके पीछे पीछे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो मेरे पास तो डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल स्पोर्ट्स का चार्ज भी है, DO ऑफ सेकेंडरी का, और बोर्ड का डिवीजन का मैं स्पोर्ट्स कमेटी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, उसका बहुत बहुत शुक्र है कि हम मिलकर दोस्त कुछ मेहनत से काम करते हैं। हमारे सारे भाई, आप कोशिश है
ایسے کرے کہ کوئی 2-3-4 ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ دوستوں سے میٹنگ رکھ لے, زیادہ فاصلہ بنتا ہے, آپ سینٹر میں رکھ لیں, مین پر رکھ لیں, تاکہ سارے لوگ بیٹھ کر کچھ مشترکہ ہم فزیکل ٹیچر کے بارے میں پہلے طے کریں کہ اس کو دیکھو, اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اداروں کے اندر, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا فزیکل کا ٹیچر کا بڑا اہم شعبہ ہے, اہم کام ہے ادارے کے اندر. اگر وہ اپنا کام میں وہ ماہر ہے اپنے کام میں, تو لوگ میرے بھائی اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے. ایسے مدثر بھائی ہے, رانا صاحب ہے, رام صاحب ہے, تو اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں اس یونین میں. تو میرے بھائی دوستوں کو متحرک کرو, اپنے ساتھیوں کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا کرو پہلے, کہ اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرو. گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے بارے میں سب لوگ, گیمز کے بارے میں, ایتھلیٹک کے بارے میں, سب ایونٹ کے بارے میں ماہر ہوں. جب یونٹی ہوگی تو آٹومیٹک یہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مہربان ہے اللہ پاک, میں سن 86 سے اس جاب میں ہوں, اور میں نے آج تک جتنے بھی میرے ماشاءاللہ 35 سال کی سروس میں پرنسپل رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ میرے پیچھے پیچھے رہے, میں ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں رہا. ویری گڈ, ویری گڈ, ہلو, ویری گڈ سر. تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اختر بھائی. تو یہ ایسے ہمارے دوست مل کر کام کریں گے نا, کو کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے, ہم مل کر بھائی سارے مل کر, میں یہ چاہتا ہوں کہ 3-4 ڈسٹرکٹ آپ ایسے انتخاب کر لیں, ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے وہاں کوئی دوست 5-10 آ جائیں, وہاں ان کے مشاورت دوستوں کو مقامی کو بلا لیا جائے. تو ہمارا آدمی بھی جو ہے نا, ہمارا فزیکل کا, وہ بھی میرے بھائی کام اب دیانت اور محنت سے نہیں کرنا چاہتا. آگے رکاوٹیں اس کے سامنے 100% نہیں 150% رکاوٹیں ہیں اداروں کے اندر. لیکن جب ہمارے لوگوں کی یونٹی ہوگی, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کام اچھے کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے, آپ کو دوستوں کو صلہ دے جنہوں نے اس کار خیر میں, محنت میں, اور یہ ہماری باڈی بنا دی پنجاب سطح پر. تو ہم سب دوستوں کا, بھائیوں کا شکر گزار ہیں. ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے دوست ہیں ساہیوال میں. یہ رانا صاحب بڑے خاصے متحرک ہے, اچھے کھلاڑی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے, ظہیر بھائی ہے, اور بھی صدیق بھائی ہے, فروق بھائی ہیں. تو میری خواہش یہ اختر مجید صاحب ہے کہ ہم نا اس کو الف برداری سے پہلے کہیں مشاورت ہو جائے نا, 2-3 ڈویژن سطح پر, 2-3 ڈویژنیں اکٹھی ہو سکتی ہے. لاہور ہو سکتا ہے, ملتان کی سطح پر وہ ڈی جی والے, یہ مظفر گڑھ سارے دوست وہاں آ سکتے ہیں, ہم بھی ادھر سے آ سکتے ہیں. ہم بھائی بیٹھ کر مل لیں تو باقی یہ چندے بندے والا کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ پاک مدد کرتا ہے ایسے کام, ایک کام جو ہم کرتے ہیں نا, آپ پہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ سسٹم چلا دیتا ہے. تو ہم ہر لحاظ سے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی رانا صاحب. جی اقبال کمیانہ صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اپنے جو ایکسپیرینس والے ویوز تھے نا, وہ کیونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے اس میں, تو آپ سے متفق ہے انشاءاللہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. باقی اختر منیر صاحب, میرا خیال ہے ہم نیکسٹ موقع دیتے ہیں. اقبال کمیانہ صاحب ہو گئے, اور مدثر عباس صاحب. جی جی جی, اقبال صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, بہت زبردست باتیں کی ہیں. ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, انہوں نے بہت زبردست ہماری جو ہے نا مسائل ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا خود اپنے طور پہ بھی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. فزیکل ٹیچر جو ہے اس کا تو بڑا اہم رول ہے اسکول میں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اس کے بغیر اسکول چل ہی نہیں سکتا, تمام ڈسپلن اس نے مینیج کرنا ہے. اور یہ ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے, اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ عزت نہیں کی جاتی اسکولوں میں. تو یہ اس میں اب بہت سی چیزیں ہیں. کچھ پریویس ہمارے دوست بھائی اساتذہ کرام رہے ہیں, کچھ ان کا بھی رول اس میں تھا. لیکن بہرحال کیونکہ ہم ینگسٹر آئے ہیں, تو یہ جو پی ای ٹی کی سیٹ ہے یہ تو ایڈمنسٹریٹو سیٹ ہے. میں تو ایڈمنسٹریٹو اس کو کہتا ہوں. اس میں تو اسکول کو سارا مطلب کہ ابھی انہوں نے جیسے بات کی ہے اقبال صاحب نے کہ پرنسپل جو ہے وہ میرے پیچھے ہوا کرتے, تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ سارا جتنا بھی اسکول کا نظم و نسق ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی کے کنٹرول میں ہے, اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. اور ہم تو ریڑھ کی ہڈی ہیں اسکول میں. اور باقی جو ہمارے مسائل ہیں ظاہر ہے ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, اور الحمدللہ ہمیں مل گیا ہے. اور اختر منیر بھائی کی کاوشوں سے ہماری جو تنظیم سازی ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ ورک کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے گاہے بگاہے میٹنگز رکھنی ہوں گی. بالکل سر نے صحیح بات کی ہے کہ ڈویژن لیول پہ میٹنگز ہو جائیں, کیونکہ جب ہم لائیو بیٹھ کے کوئی ایک پروگرام ایک اسٹرکچر بنائیں گے نا تو ہم اس پہ عمل کریں گے. اور اس فرسٹ آف آل اس تنظیم کو ہم نے جو ہے نا رجسٹر کروانا ہے. اگر ہم نے اعلیٰ حکام کو ملنا ہے, ہم نے اپنے مطالبات کو آگے لے کے جانا ہے, تو ہمیں جو ہے نا اس کو رجسٹر کروانا ہوگا. اور تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے انسپائر ہوں, ہمارے دوسرے ٹیچر تو وہ بھی اس میں شامل ہوں. اور میں ذاتی طور پہ آفس میں جاتا ہوں, سی آفس میں, اکاؤنٹ آفس میں. میرا تو کام پھر مطلب کہ آفس سے ریلیٹڈ ہے, یہ سروس بک وغیرہ فکسیشن کرنے, پینشن کیسز وغیرہ کرنے. تو میں نے ٹیچر کو اور وہاں سارا جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے 6 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں خود ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہم جیسے اب میں نے آپ سے زوم پہ میٹنگ کر لی, اقبال صاحب ہیں, اختر منیر بھائی ہیں, ہمارے اور دوست ہیں. ہمیں باہر نکلنا ہوگا, کچھ سٹیپس ایسے لینے ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایکٹیو ہیں. اب میں ایک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں, دوست مائنڈ نہ کریں, کہ ریسرچ اسکالر ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم بنی ہے, تو ان کے چیئرمین ذوالکرنین صاحب ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا. وہ کیسے اٹھایا کہ وہ تقریباً انہیں 8 سے 10 ڈسٹرکٹ کا دورہ کر لیا. انہوں نے پہلے بھی مختلف کیا ہوا تھا, ہمارے جنگ میں بھی آئے. اب اس لاک ڈاؤن میں وہ ایم پی ایز ایم این اے کو بھی مل رہے, سارے ظاہر اپنے حلقوں میں تھے, تو انہوں نے اس ٹائم کو گین کیا. ہمیں بھی اپنے اس ٹائم کو گین کرنا چاہیے. اختر منیر بھائی ٹائم نکالیں, ہم دو جیسے اقبال صاحب نے کہا ملتان رکھ لیں, ساہیوال رکھ لیں, کوئی بھی فیصل آباد رکھ لیں, مطلب 3-4 ڈویژنز کو ملا کے ایک جگہ میٹنگ ہو جائے, پھر 3-4 ڈویژنز کو ملا کے ایک میٹنگ ہو جائے. تو اس میں فرسٹ آف آل ہم یہ کریں کہ ہم اپنا جو ہے نا ہماری جو اس تنظیم ہے اس کو رجسٹر کروائیں. اور ہم جہاں کہ اسٹرکچر کی بات ہے, ہمارا موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. یہ جیسے سیٹ کنورٹ ہوئی تھی نا, یہ سائنس سبجیکٹوں میں کر دی, اسی طرح یہ جب ہائر سیکنڈری اسکول کریٹ ہوئے تھے تو اس میں ڈی پی کی 16 کی سیٹ ہوا کرتی تھی. اب انہوں نے جب ایس ایس کیڈر بنایا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ ڈی ای پی کی سیٹ پڑی ہے نا 16 سکیل کی, اس کو وہ ایس ایس میں بھی کنورٹ کر دیں. اب کچھ اسکول ایسے تھے جنہوں نے کنورٹ کر دیا, اور باقی کافی سارے اسکول ہیں جنہوں نے کنورٹ نہیں کیا. اب وہ ہم اگر ایسا ہی ایپ پہ جا کے چیک کریں گے, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس پہ بھی 103 سیٹ آپ کو نظر آئے گی جو ویکنٹ پڑی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی اقبال صاحب نے بات کی, ہمیں اپنے کیڈر کو بھی الگ کرنا. ہمارا ٹیکنیکل کیڈر, ہم نے جنرل کیڈر سے بھی الگ ہونا ہے. جنرل کیڈر سے الگ ہونا ہے. جب ہم الگ ہو جائیں گے, پھر جیسے کمپیوٹر ٹیچرز کا الگ کیڈر ہے, 14 ہے 16 ہے, وہ 17 کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. سیم لائک اس طرح ہمارا بھی ہو جانا, ہم اپنا 15 ہو گئے, 16 تو آلریڈی پڑا ہے. جو سب سے بڑی اچیومنٹ اب ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈی پی ای کی سیٹس کو صرف ایکٹیو کروا دیں. اس کا بجٹ منظور ہے, اس کی ہر چیز پڑی ہے, ہم نے صرف ان کو ایکٹیو کروانا ہے. کیسے ایکٹیو کروانا ہے, ظاہر اس کے لیے ہمیں سیکرٹری صاحب سے ملنا پڑے گا, سیکرٹری ایجوکیشن سے ملنا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے سیٹس رکھی ہوئی ہیں ان کا بجٹ پڑا ہوا ہے, ان کو ختم بھی نہیں کیا, تو آپ اسی کو ایکٹیو کریں. اس میں 50% کوٹا ہمیں دیں, 50% اوپن میرٹ پہ لے کے آئیں. تو فرسٹ آف آل ہم اس مطلب کہ یہ اچیومنٹ کریں گے. یہاں تک آپ بات کرتے ہیں ایس ایس ٹی کی, وہ تو مطالبہ ہمارا رہے گا, لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے, ایک لمبا پروسیس ہے. تو ہم نے وہ کہتے ہیں نا جی, جیسے جیسے منزل کی طرف بڑھنا ہو تو آہستہ آہستہ ہم نے اپنے اپنے مطالبات کو اچیو کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں, اور یہ ایک اور بڑی بات ہے, جب تک ہم کچھ چیزیں گین نہیں نہ کریں گے تو ہمارے دوست جب ہم سے انسپائر نہیں ہوں گے. ہم اب تنظیم سازی ہماری مکمل ہو گئی, سپوز ہم 6 مہینے بس باتیں کرتے رہے, ملتے رہے, انہوں نے کہنا یہ ان کا کچھ بھی نہیں, ہم کچھ نہ کریں, وہ جو سیٹیں کنورٹ ہو گئی تھی انہوں کو بحال کروا لینا. یہ جو پی ٹیز کی تو ہم پہلے کہیں گے جی ظاہر ہے, جیسے ابھی آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ اپنے دوستوں کو انسپائر کر سکیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں. تو ہم نے جب تک کام نہیں کرنا, ہم کام کر کے دکھائیں گے. میں کہتا ہوں 10 تنظیمیں پی ٹیز کی بن جائے, جو کام کرے گا ورت اسی کی ہوگی, باقی کسی کو بھی کسی نے پوچھنا. اگر ہم ورک کریں گے تو ہمارا نام ہوگا, ہم ورک نہیں کریں گے تو ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا. جہاں تک اسکول کی بات ہے تو اسکول میں ظاہر ہے ہمیں ایک جو ہے نا ماڈرن رول پلے کرنا ہوگا, اور ہم کریں گے تو ہماری خود بخود عزت ہوگی. اس میں تو شاید استاد جو استاد ہے نا وہ پڑھا کی یہ ہو ہی نہیں سکتا قدر نہ ہو.
وہ محنت کرواتا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی قدر نہ ہو. کہ ایک تو جلد سے رجسٹر کروائیں اپنی تنظیم کو, دوسرے نمبر پہ میٹنگز رکھیں یہ ڈویژن لیول پہ جلد از جلد, تاکہ ہم اپنی مشاورت سے اس کاموں کو جلدی جلدی آگے پہنچائیں. ہمارے پاس ٹائم ہے 15 ستمبر تک, ہم فارغ ہیں. اسکول 15 ستمبر سے کھلنے ہیں, ہمارے پاس اب ٹائم ہے, آپ جس کو بلائیں گے وہ آئے گا. اسکول کے بعد تو ظاہر ہے کبھی کسی کو چھٹی نہیں ملے گی, کبھی کوئی پرابلم ہوگا, کبھی کوئی پرابلم. ان سوا مہینے کو گین کریں ہم لوگ. بس میری یہی گزارش ہے. ٹائم میں نے آپ لوگوں کا زیادہ لے لیا, اس کی معذرت. اور اب جو بھائی بات کرنا چاہتے ہیں, عابد بھائی آپ نے دے سکتے ہیں مائک. تھینک یو. جی مدثر عباس صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. تو نیکسٹ مظہر اقبال صاحب, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سر پلیز مظہر اقبال صاحب. مظہر اقبال کا جو ہے نا وہ وہی مائک والا ایشو ہے جو اقبال صاحب کا آ رہا تھا, اس کو وہ سمجھانا پڑے گا. دوسرا آپ جو ہے نا سوراب صاحب کو ٹائم دے دیں, اور مظہر صاحب کو ایک دفعہ آپ لنک دوبارہ بھیج دیں کہ گروپ کے اندر. مدثر صاحب آپ بولتے رہیں جب تک دوسرا ممبر نہیں آتا. بہرحال اختر بھائی, یہی عابد بھائی سے میری یہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے نا کائنڈلی اس کو فل فور رجسٹر کروائیں. اور ہمارے پاس یہ جو مہینہ ہے نا سر, ابھی تو عید کے فوراً بعد ہم اس کو گین کریں. ہم ایک میٹنگز رکھ لیں, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں, ایک لاہ عمل بنا لیں, ہمارا ایک مینیفیسٹو بن جائے, اور پھر ہم اس پہ آگے چلیں. اور جہاں تک بات ہے, میں زیادہ وہی فوکس کروں گا کہ ایس ایس کیڈر ہمارا موجود ہے. 15 بھی ہم کام کر رہے ہیں. 16 کی 103 سیٹس ہماری آلریڈی ویکنٹ ہیں, پڑی ہیں. اس کا بجٹ اپرووڈ ہے. جو سیٹ نہیں لینی ہوتی ہے اس کے لیے یہ حکومت تو جابز نہیں دے رہی, آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں. ہر ضلع میں کتنے ہائی اسکولز ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ مطالبہ ہم رکھیں گے, اس میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں بڑی آنسر کوسچنگ ہے, وہ ایک لمبا پروسیس ہے, وہ بھی چلانا ہے ساتھ میں. یہ نہیں کرنے چلانا, ہم اپنے مطالبات میں اس کو بھی رکھا کریں گے. لیکن جو ہم جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں, جو السلام علیکم ہماری مظہر بھائی. بنائی جا سکتی ہے, وہ ڈی پی کی سیٹ ہے. جی سر مدثر عباس صاحب بولتے رہے آپ, آواز آ تو رہی ہے. یہ ہماری جو ڈی پی کی سیٹ ہے, ہم اس کو جو ہے نا ایکٹیو کروا سکتے ہیں. وہ ایک خاموش سیٹ پڑی ہے, اس پہ آج تک ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور جو سیٹیں پڑی ہوتی ہیں جن کا بجٹ اپروو ہوتا ہے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. صرف کیا کہ ہم نے اس کو آج تک ہائی لائٹ نہیں کیا. اور ایک اور بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچ ہمیں نا کچھ چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی. یہ آپ کو یاد ہوگا ڈی پی کی سیٹ ہوتی تھی کالج میں, تو کالج میں یہ لوگ 15 پہ ہوتے تھے. ایک لیٹر آیا تھا مجھے, ہمیں وہ لیٹر ڈھونڈنا ہے, میں آپ کے بلکہ ذمہ بھی لگا رہا ہوں, میں بھی ایفرٹ کروں گا. وہ یہ تھا کہ تب یہ ایم اے کا ایشو نہیں تھا, 1984 تک. اس ٹائم سینئر ڈپلوما اور جونیئر ڈپلوما ہوا کرتے تھے. 88 کے بعد 88 سے مطلب کہ پہلے پھر یہ ایم اے جب سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم ایک لیٹر آیا تھا, ہائر ایجوکیشن میں ہی آیا تھا, کہ جس کا ایم اے ہے نا, اب یہ سارے ڈی پی جو تھے یہ لیکچرر کیسے پروموٹ ہو گئے تھے. جتنے کالجز میں ڈی پیز تھے نا یہ لیکچرر ہو گئے تھے, کیونکہ جب انہوں نے ڈی پی کی سیٹ لیکچرر میں کنورٹ کی نا, تو اس ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ جن کا ماسٹر ہے, جن کا پارٹ سیکنڈ ہے, وہ جو ہے نا ان کو لیکچرر پروموٹ کر دیا جائے, یعنی کہ وہ 16 کی سیٹ پہ چلے جائیں. اور ڈی پی کے لیے جو کوالیفیکیشن تھی جو 1998 تک رہی ہے, وہ سینئر ڈپلوما پلس گریجویشن رہی ہے. تو اب ان لوگوں کو ڈائریکٹ, ہمارے پاس یہ بھی ایگزامپل ہے کہ جنہوں نے ایم اے کیا ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا انہوں نے 17 پہ 16-17 میں پروموٹ کر دیا ہائر ایجوکیشن کالجز میں. یہ ہمیں وہ لیٹر بھی لینا پڑے گا, وہ ہمیں بڑا کام آئے گا. اور سیکنڈلی یہ جو 103 سیٹیں پڑی ہیں, میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہماری جلد کو میٹنگ ہو, ہم ٹائم لیں مراد راز صاحب سے یا سیکٹری, میں بھی کوئی اپنے کانٹیکٹ سے رابطہ کروں گا سیکٹری صاحب سے, ہمیں ٹائم مل جائے سیکٹری صاحبہ سے, تو ہم یہ چیزیں ان کے سامنے جا کے رکھیں. تو ہم اپنا جو ہے نا 16 کا یہ جو ہمارا اسکیل سائلنٹ پڑا ہے اس کو ہم ایکٹیو کروا لیں, تو ہم یہ ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک اسٹرکچر جزوی طور پہ بحال ہو جائے گا. 15, 16 اور 17 تو آلریڈی ہمارا ہے, 18 بھی ہے, 19 بھی ہے, 20 تک ہے. اس کو جو ہے نا لازمی ہم نے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے. ہم نے وہ 103 سیٹوں کو جو پڑی ہیں ان کو صرف سائلنٹ پڑی ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا. ان کو یہ کہنا کہ ہمیں جنرل کیڈر سے الگ کریں. اور یہ اور آج تک یہ ایشو اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوا تو اس کی کوالیفیکیشن ماسٹر سے ہمارے پرانے دوست جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کافی مطلب کہ
ان میں ڈپلوما ہولڈر سے ظاہر ہے پھر وہ اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جو ان کو سیٹ ملی انہوں نے اس کے حوالے سے اچھا ورک کیا اور بہت اچھا ٹائم انہوں نے گزارا. اب ہم لوگ ماسٹر لوگ آ گئے ہیں, ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمیں ڈائریکٹ افسری چاہیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سروس اسٹرکچر بن جائے. مجھے پتا ہو میں نے 10 سال بعد 15 سال بعد ڈی پی کنورٹ ہو جانا ہے, ڈی پی سے میں نے ایس ایس چلے جانا ہے, میں محنت کروں گا, میں کام کروں گا, ظاہر میں ضرور ڈسہارٹ رہوں گا جب مجھے یہ پتا ہوگا میں 15 پہ اپوائنٹ ہوں اور ساری زندگی 15 پہ ہی میں نے جو ہے نا رہنا ہے. اور ایک اور ہمارے تو آرگیو بڑے اسٹرانگ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسپورٹس ٹیچر ہو وہ 20 سال 30 سال سپورٹس کروائے اور یکدم آپ اس کو 20 سال بعد کہیں آپ ایسے پرموٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں, کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ تو اوپر لکھے لوگ انہوں نے تو ہماری اس بات کو فوراً سمجھنا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا شعبہ یہ الگ ہے. ہم نے ان کو جنرل کیڈر میں شامل کر کے 20 سال بعد ایک اب وہاں جا کے وہ انگلش پڑھا رہا ہے اور ساری زندگی اس نے سپورٹس کروائی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے وہ نالائق ہے, وہ پڑھا نہیں سکتا, ہو سکتا ہے وہ باقی ٹیچر سے زیادہ اچھا پڑھائے. لیکن اور ایک اور مزے کی آپ کو پتا ہوگا یہ جتنے لوگ ریگولر ہوتے ہیں کنٹریکٹ سے ریگولر ہوئے ان ساروں کے لیے بی ایڈ مسٹ ہے, پی ٹی کے لیے بی ایڈ مسٹ ہی نہیں ہے. پی ٹی کے لیے ایم اے اگر ڈپلوما پہ لگا تھا تو اس کے لیے ایم اے مسٹ ہے, اگر ایم اے ہے تو اس کو بی ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے بی ایڈ نہیں بھی کیا ہوا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ کانٹریکٹ سے ہے تو وہ ریگولر ہو جائے گا, اور اس کا بی ایڈ نہیں بھی ہے تو اس کے بی ایڈ کمپلسری نہیں ہے, یہ تو ایکسٹرا مارکس ہے. دوسروں نے کنفرم کرنا ہے جو کنٹریکچوئل بندہ پوائنٹ ہوا اور اس نے 3 سال کے اندر یا 5 سال کے اندر بی ایڈ نہیں کیا وہ تو پرماننٹ نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, ہم جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, ہمارے لیے ایم اے ہونا شرط ہے بس. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, یہ تو ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے ہیں اور اس میں شاکی کون ہے. اور یہ باقاعدہ جی جو پالیسی کا ذکر کرتے ہیں بھائی ہر اسکول میں ایک پی ٹی ٹیچر ضرور ہونا چاہیے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ جب بھی اسکول اپرووڈ ہوتا ہے, کسی کی ایس این اپرووڈ ہوتی ہے تو پی ٹی کسی لازمی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ پاگل ہیں جو دیتے ہیں, وہ اسپورٹس کو سمجھتے ہیں تو اسپورٹس ضروری ہے, اسپورٹس ٹیچر ایک ہونا چاہیے. نظم و نسق جس نے چلانا ہے, ڈسپلن جس نے قائم کرنا اس کی تو سیٹ ہونی چاہیے. تو جب اس کا اسٹرکچر ہے صرف سائلنٹ پڑا ہے, ہم لوگوں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی, تھوڑی سی کرنی ہے. اور جب یہ لے لیں گے نا ایس ایس ٹی بھی کہیں نہیں جاتی, ایس ایس ٹی بھی مل جائے, یہ لے نہ سکیں ادھر بھاگتے رہیں, یہ مل کے تو ڈیفینیٹلی وہ تو کنفرم ہے. میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے, باقی دوست بھی آئی ہوپ کہ جوائن ہو گئے ہوں گے. آپ کائنڈلی تنویر بھائی ساروں کو ملائیں, ایک آدھ میٹنگ کریں, حلف بداری بھی کریں گے, سارا کچھ ہوگا. اور جو ہے نا ہم فوٹو سیشن تک اور زوم تک نہ رہیں, ہم کوئی عملی اب کام کریں. تھینک یو. صحیح. جی اختر منیر ملک صاحب. بالکل جی مدثر صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ہمیں جو ہے نا بالکل میٹنگ بھی کرنی چاہیے, تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. جیسے ہی دوست احباب میٹنگ کے لیے کوئی وینیو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اس پہ فائنلائز کر دیتے ہیں. میرا جو ذاتی وہ تھا کہ بھئی عید کے بعد ہم ایک میٹنگ کال کر لیں جس میں جتنے یہ باڈی ممبران ہیں مرکزی ان کو بلا لیں اور ان کی حلف برداری بھی لے لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ایک میٹنگ بھی کال ہو جائے گی, ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ہم ڈویژن لیول پہ جو ہمارا شیڈول ہے وہ ڈویژن لیول پہ جائیں گے, باقی ڈسٹرکٹ کو متحرک کریں گے اور یونین کو رجسٹر کرانے کے لیے بھی جو فنڈنگ وغیرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیکٹ کریں, اور آگے پریکٹیکل شکل کی طرف جو بھی ہمارے اب رائٹس ہیں مسائل ہیں, ہمیں بھی اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم ان پکس وغیرہ سے باتوں وغیرہ سے نکل کے پریکٹیکل شکل کی طرف آئیں. تو اس کے لیے جو ہے نا دوستوں کی جیسے مشاورت ہوگی باقی حضرات کی تو ویسے انشاءاللہ ہم تیار ہیں. تو سراب صاحب آئے ہوئے ہیں, سراب صاحب کو بھی موقع دیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری پنجاب باڈی کی جو میٹنگ ہے وہ ڈویژن لیول پہ بے شک رکھیں, لیکن میں نے کل آپ لوگوں کو ایک پوسٹر سینڈ کیا تھا رجسٹریشن فارم کا کہ پاکستان تھرو بال ایسوسیشن اور اس حوالے سے جو کوچنگ کورس ہو رہا ہے تو وہاں پہ تمام دوست ایک تو کورس ریفریشر کورس میں شمولیت اختیار کریں, دوسرا لالو سر جھیل اور عطا جھیل اور بابو سر ٹاپ ادھر جو ہے یہ ہلی ایریاز ہے, وہاں ہماری تمام ایسوسیشن بھی اکٹھی ہو جائے گی اور میٹنگ بھی ہو جائے گی اور آؤٹنگ بھی ساتھ ہو جائے گی اور کورس بھی ہمارا ہو جائے گا.
چونکہ اسپورٹس انیشیٹو پروگرام ہے وہ اس میں تمام دوست شمولیت اختیار کریں. میری جو تجویز ہے کہ ہم ڈویژن لیول پہ کرنے کے بجائے وہاں پہ تمام پوری پنجاب کی جو ہماری باڈی ہے وہ وہاں پہ اکٹھے ہو اور اس پہ جو ہے ہمارا جو بھی مینیفیسٹو ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور اس کو طے کرنے کے بعد اگلے پروسیجر کی طرف چلیں گے. جی سہراب خان صاحب جی سر بولتے رہے آپ. اب کیونکہ یہ سر یہ نا جو ہماری میٹنگ ہے یہ ریکارڈنگ پہ انشاءاللہ ہم نے اس کو پورے پنجاب کے جو گروپس ہیں نا اس میں ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے. تو کائنڈلی آپ موٹیویشن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا اپنے پوائنٹ 2-3 جو ہے وہ ان شارٹلی وہ بتا دیں تاکہ وہ جو ہمارے جو پورے پنجاب کے گروپس ہیں ان میں ہم اس کو سینڈ کر سکیں. جی شکریہ سر. اچھا سر میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 3 جو بیسیکلی ایجنڈے تھے ہم اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہمارا جو تھا وہ سب سے پہلا کام کہ ہماری جو سبجیکٹ ایلیجیبلٹی ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. چونکہ ہمارے فزیکل کے جو لوگ ہیں وہ جسٹ پی ای ٹی کی سیٹ پہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے, ایس ایس ٹی پہ ایلیجیبل نہیں ہے. تو جو پبلک سروس کمیشن کا کرائٹیریا ہے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اس میں ہم نے اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ انکلوڈ کرانا ہے کہ وہ ایس ایس ٹی بھی ہم لوگ اپلائی کر سکیں. دوسرا جو ہمارا ایجنڈا ہے ہمارے جو پروموشن ہے وہ ہم نے ریپڈ کروانی ہے کہ جس طرح عربک کو علیحدہ سے جو ہے ان کو لینگویج کے طور پہ کنسیڈر کیا گیا ہے, اسی طرح ہم جو ہے اسپورٹس بیس پہ جو ہے ہماری جو پروموشن ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ہم نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے کہ پنجاب میں, اور انشاءاللہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور اس ویژن کے تحت ہم انشاءاللہ جو ہے اسپورٹس کو پروموٹ کریں گے اور اسی اسپورٹس بیس پہ انشاءاللہ ہم جو جی سر بولتے رہے, سہراب صاحب بولتے جو رہے. پروموشن ہے وہ ہمارے ایس ایس ٹی کیڈر کی جو ہے وہ ہمیں علیحدہ سے دی جائے. ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی. دوسرا جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ اگر ڈائریکٹ آتے ہیں کہ بھی ہمیں ایس ایس ٹی جو ہمارا کیڈر ہے وہ کیڈر جو ہے ہلو